اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے مرحوم ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی کو قلم بند کیا اور ایک عارف کی زندگی کے مختلف زوایا کو مورد بحث و گفتگو قرار دیا۔ بیان ہوا کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد عراق کے چھٹے زیارتی سفر پر تشریف لے گئے اور وہاں اپنے 2 فرزندوں کے ساتھ انہوں نے مرحوم ہاشم حداد کے ساتھ وقت گزارا۔ آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ اس چھٹے سفر کے دوران میں نے مرحوم ہاشم حداد سے نماز کی دعائے قنوت میں جن دعاؤں کو وہ پڑھا کرتے تھے ان دعاؤں کو یادداشت کیا۔ فرماتے ہیں مختلف روائی اور دعائی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے جسے مرحوم ہاشم حداد بیان کر رہے ہیں۔ البتہ ہم آپ کی خدمت میں کتاب التوحید کا حوالہ دیتے ہیں جسے مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا۔ صفحہ نمبر 221 پر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل نہایت ہی خوشحال کیفیت میں میرے پاس تشریف لائے اور آ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے جبرائیل سے سلام کا جواب دینے کے بعد سوال کیا کہ بہت ہی خوشحال کیفیت میں آپ تشریف لائے ہیں، تو کہا اللہ نے آپ کے لیے ایک ہدیہ بھیجا ہے، ایک تحفہ بھیجا ہے۔ لہٰذا میں نے پوچھا کہ وہ تحفہ اور وہ ہدیہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں موجود کلمات میں سے کچھ کلمات ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بطور ہدیہ و بطور تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہی کلمات مرحوم ہاشم حداد اپنی نماز کی دعائے قنوت میں قرأت کیا کرتے تھے۔ یہاں اس کتاب روح مجرد میں مرحوم آیت اللہ طہرانی اس دعا کو کتاب ضیاء الصالحین سے صفحہ نمبر 319 پر موجود ہے، وہاں سے نقل فرما رہے ہیں۔ نہایت ہی عالی مضامین پر مشتمل یہ دعا ہے اور بہت ہی تاکید کی گئی ہے اس دعا کی قراءت کے اوپر، اور بہت ہی اس کے فضائل نقل ہوئے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ دعا کچھ یوں ہے کہ آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سفر کے دوران یہ مشاہدہ کیا کہ مرحوم ہاشم حداد نماز کے قنوت میں اس دعا کو قراءت کیا کرتے تھے: یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یحتق الستر، یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرہ، یا باسط الیدین بالرحمہ ارحمنی۔ یہاں توحید صدوق میں یہ کلمہ ارحمنی موجود نہیں ہے۔ یا صاحب کل نجوہ، یا منتہا کل شکوہ۔ پھر اس کے بعد جملہ جو آیت اللہ طہرانی نقل کر رہے ہیں یہ بھی توحید صدوق میں نہیں ہے۔ یا مفرجہ کل قربہ، یہ کلمہ صدوق میں موجود نہیں ہے، البتہ ضیاء الصالحین میں موجود ہے۔ یا مقیل الاثرات، یا کریم الصفح، یا عظیم العفو، یا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها، یا رباہ، یا سیداہ، یا غایت رغبتا، اسألک بکا وبمحمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین والأئمة المعصومین علیہم السلام
ان تصلی علی محمد وآلہ واسألک یا اللہ ان لا تشوح خلقی بالنار وان تفعل بی ما انت اہل۔ یہ وہ دعا ہے جسے مرحوم ہاشم حداد اسی کیفیت میں قراءت کیا کرتے تھے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ان کلمات کو اس انداز میں بیان کیا، اور پھر نیچے اس کے ذیل میں مرحوم شیخ صدوق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ جو کلمات دعا کے آپ لے کر آئے ہیں، جو شخص ان دعا کے کلمات کی تلاوت کرتا ہے، قراءت کرتا ہے، اسے کیا ثواب ملے گا؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ آسمانوں میں موجود تمام آسمان اور تمام زمینوں میں موجود جتنے بھی فرشتے ہیں، یعنی تمام آسمانوں میں موجود فرشتے اور تمام زمینوں میں موجود فرشتے اگر جمع ہو کر اس دعا کے ثواب کی توصیف کو بیان کرنا شروع کر دیں تو 1000 جو توصیف ہے اس توصیف میں سے ایک توصیف کو بھی کمپلیٹ بیان نہیں کر سکیں گے، یعنی 1000 میں سے 1000واں جز بھی اس دعا کی توصیف کا وہ بیان نہیں کر سکیں گے، تمام فرشتے مل کر بھی۔ آیت اللہ تہرانی یہاں بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے آخر میں جہاں حضرات معصومین علیہم الصلاۃ کا واسطہ قرار دیا جا رہا ہے، وہاں والحسن والحسین کے بعد جملہ استعمال ہو رہا ہے والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد اپنی دعا میں اس کلمے کو کھول کر بیان کرتے تھے، اور بیان کرتے تھے وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والمہدی صاحب الزمان، اور پھر اس کے بعد دعا کو مکمل پڑھتے تھے کہ ان تصلی علی محمد وآلہ واسألک یا اللہ ان لا تشوح خلقی بالنار وان تفعل بی ما انت اہل۔ یہاں پر یہ دعا کمپلیٹ ہوتی تھی۔ بس یہ وہ کیفیت ہے مرحوم ہاشم حداد کی کہ وہ دعائے قنوت میں اس دعا یا من اظہر الجمیل کی قراءت کیا کرتے تھے۔ پھر آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد نماز کے آخری سجدے میں، یعنی جو بھی وہ نماز پڑھتے تھے، اس نماز کا آخری سجدہ جو وہ انجام دیتے تھے، اس میں اس دعا کو قراءت کیا کرتے تھے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ انت اللہ الذی لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک تجبرت ان یکون لک ولد وتعالیت ان یکون لک شریک وتعظمت ان یکون لک مشیر وتقہرت ان یکون لک ضد وتقبرت ان یکون لک وزیر یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق محمد وآل محمد الا فرجت عنی۔ پھر آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ مختلف اوقات میں ان تسبیحات کی بھی قراءت کیا کرتے تھے۔ سبحان الدائم القائم، سبحان القائم الدائم، سبحان الحی القیوم، سبحان الملک القدوس، سبحان رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان العلی الاعلی، سبحانہ وتعالی۔ پھر آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ وہ اذان اور اقامت کے درمیان سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں خداوند متعال کا ان الفاظ میں تسبیح کرتے اور خدا کا شکر بجا لاتے اور فرماتے سجدت لک یا رب خاضعا خاشعا ذلیلا۔ آیت اللہ تہرانی مزید نقل کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کو مختلف اوقات میں یہ دعا کی قراءت کرتے ہوئے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے اللہم یا مسبب الاسباب یا سبب کل ذی سبب یا مسبب الاسباب من غیر سبب سبب لی سببا لن استطیع له طلبا صل علی محمد وآل محمد واغننی بحلالک عن حرامک
व बिताअतिक अन मअसियतिक व बिफज़लिक अम्मन सिवाक या हय्यु या क़य्यूम। आयतुल्लाह तहरानी बताते हैं कि ये वो दुआएं हैं जो अभी उन्होंने हमारे लिए नक़ल की। इन दुआओं को इस छठे सफ़र में आयतुल्लाह तहरानी ने सुना मरहूम हाशिम हद्दाद से और उन्हें कलमबंद किया, नोट किया ताकि हमारे लिए नक़ल कर सकें। आयतुल्लाह तहरानी यहाँ इस मकाम पर बताते हैं कि इसके अलावा मैंने मरहूम हाशिम हद्दाद से जिन दुआओं को नोट किया वो भी आपकी खिदमत में यहाँ बयान करता चलूँ कि वो नमाज के आखिरी सजदे में आम रूटीन में, यानी इस छठे सफ़र के अलावा जो मैंने उनसे सुना और नोट किया वो ये था कि नमाज के आखिरी सजदे में वो इस दुआ की क़िराअत किया करते थे, इलाही उबैदुका बिफ़नाइक मिस्कीनुका बिफ़नाइक फ़क़ीरुका बिफ़नाइक साइलुका बिफ़नाइक। इस जुमले को नकल करने के बाद आयतुल्लाह तहरानी इसकी थोड़ा वजाहत करते हैं और फरमाते हैं कि जब मैंने मरहूम हाशिम हद्दाद को सजदे में इस दुआ की क़िराअत करते हुए सुना तो मैंने भी उनकी इक़्तिदा में इस ज़िक्र को अपनी नमाज के आखिरी सजदे में शामिल कर दिया, लेकिन मैंने आखिरी जुमले को इस कलिमात से हज़्फ़ कर दिया, यानी इलाही उबैदुका बिफ़नाइक मिस्कीनुका बिफ़नाइक फ़क़ीरुका बिफ़नाइक। सिर्फ़ यहीं तक मैं इस दुआ को क़िराअत किया, वसाइलुका बिफ़नाइक इस कलमे को मैंने छोड़ दिया। तो मरहूम हाशिम हद्दाद ने जब मुझे इस अंदाज़ में इस दुआ को पढ़ते वक़्त सुना तो उन्होंने मुझे तज़क्कुर दिया कि आपने आखिरी कलिमा साइलुका बिफ़नाइक इसे क्यों नहीं कहा, इसे भी अपनी दुआ के अंदर शामिल करें। लिहाजा मैंने कहा चश्म, आज के बाद मैं इसे अपनी दुआ में हमेशा शामिल रखूँगा और उसके बाद मैंने उस कलमे को अपनी नमाज के आखिरी सजदे में शामिल किया। फिर आयतुल्लाह तहरानी कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ किताबों की तरफ रुजू किया तो वहाँ इस आखिरी कलमे को मैंने दुआओं की किताबों में या मुख्तलिफ़ किताबों में पाया, लिहाजा उसके हवाले यहाँ आयतुल्लाह तहरानी नकल कर रहे हैं। फरमाते हैं मुंतहल आमाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 8 में अहवाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीसरी फ़सल में जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादात का ज़िक्र है वहाँ ये दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल है। फिर इसके अलावा हदीक़त शिया में ताऊस यमानी से यही रिवायत नकल है कि जिसे मुंतहल आमाल ने भी नकल किया है। कशफ़ुल गुम्मा सफ़ा नंबर 200 पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात जहाँ बयान हो रहे हैं वहाँ ताऊस यमानी से इस रिवायत को नकल किया गया है। आयतुल्लाह सैयद मोहसिन आमिली ने सहीफ़ा खामिसा सज्जादिया किताब लिखी, उस किताब के सफ़ा नंबर 330 और 331 पर कशफ़ुल गुम्मा से इसी दुआ को तहरीर किया गया और तज़किरतुल ख़वास इरशाद शेख मुफीद से भी इस दुआ को मरहूम आयतुल्लाह तहरानी ने इसी किताब रूह मुजर्रद के हाशिये में तफसील से नकल किया है। माजरा कुछ यूँ है कि ताऊस यमानी रिवायत करता है कि मैं हिजर इस्माइल में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि अचानक अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ ले आए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कसरत से नमाज़ें पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद सजदे में चले गए और अपने सजदे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहायती तूलानी किया। तो ये ताऊस यमानी कहता है कि मैंने ख़ुद से ये कहा कि ये शख्स ख़ानदान नबूवत से एक मर्द सालेह है, तो मुझे चाहिए कि मैं करीब जाऊँ और जाकर सुनूँ कि ये सजदे में खुदावंद मुताल को कैसे मुखातब कर रहे हैं। लिहाजा मैं करीब गया और मैंने जाकर कान लगाकर सुना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में इन कलिमात का तकरार फरमा रहे थे, इलाही उबैदुका बिफ़नाइक मिस्कीनुका बिफ़नाइक फ़क़ीरुका बिफ़नाइक साइलुका बिफ़नाइक। तो ये साइलुका बिफ़नाइक वहाँ दुआ के अंदर मौजूद था। फिर ये ताऊस यमानी कहता है कि इसके बाद मुझे जो कोई भी हाजत हुई, जो कोई भी मुश्किल मेरे लिए पेश आती, मैं सजदे में जाकर इस दुआ को इसी कैफियत में
تکرار کرتا تو میری ہر قسم کی مشکل جو ہے وہ برطرف ہو جاتی۔ یہاں آیت اللہ طحرانی حاشیے میں اس کے متعلق وضاحت بھی بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فنا کا کلمہ اس کا لغت میں معنی یہ بنتا ہے کہ گھر کے مین انٹرنس کا جو مین گیٹ ہے اس گیٹ کے اندرونی سائیڈ پر جو جگہ ہے اس کو فنا کہا جاتا ہے۔ تو گویا اس دعا میں خداوند متعال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرا بندہ، تیرا مسکین، تیرا محتاج تیرے دروازے پر تیری رحمت کا منتظر کھڑا ہے اور انتظار کر رہا ہے اور تجھ سے عفو و احسان کی امید کا تقاضا کر رہا ہے، پس تو مجھے عطا فرما۔ وسائلوں کا بے فنائک، اور تیرا سائل یہاں اس مقام پر کھڑا ہے اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہا ہے۔ تو یہاں طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ ان کلمات کو جو کوئی بھی اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اس کے لیے نہایت ہی مؤثر ثابت ہوں گے اور اس کی حاجت روائی کا کردار ادا کریں گے۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی بھی حاشیے میں اسی بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل ہے تو وہ سجدے کی حالت میں انہی کلمات کو تکرار کرے، خداوند متعال اسے ہم و غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ آیت اللہ طحرانی لکھتے ہیں کہ اکثر اوقات میں نے مرحوم ہاشم حداد کو نماز کی قنوت میں اس دعا کی قراءت کرتے ہوئے بھی سنا۔ وہ فرماتے تھے اعددت لکل حول لا الہ الا اللہ ولکل ہم وغم ما شاء اللہ ولکل نعمت الحمد للہ ولکل رخاء وشدت الشکر للہ ولکل عجوبت سبحان اللہ ولکل ذنب استغفر اللہ ولکل مصیبت انا للہ وانا الیہ راجعون ولکل ضیق حسبی اللہ ولکل قضاء وقدر توکلت علی اللہ ولکل عدو اعصمت باللہ ولکل طاعت ومصیبت لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا کو وہ پڑھا کرتے تھے۔ مرحوم حداد اس دعا کو اسی کیفیت میں قراءت کیا کرتے تھے، جبکہ آپ اگر مفاتیح الجنان میں محدث قمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مفاتیح الجنان کے سائیڈ میں ایک کتاب لکھی ہے جسے الباقیات الصالحات کہا جاتا ہے، اور اس الباقیات الصالحات میں محدث قمی رحمۃ اللہ علیہ نے قفعمی کی کتاب البلد الامین سے عین اسی دعا کو نقل کیا ہے، لیکن اس دعا میں جہاں وَلِكُلِّ رَخَاءٍ وَشِدَّةٍ الشُّكْرُ لِلَّہ، یہاں وَشِدَّةٍ کا کلمہ وہاں مفاتی میں موجود نہیں ہے، یعنی اس طرح سے موجود ہے وَلِكُلِّ رَخَاءٍ الشُّكْرُ لِلَّہ، وَشِدَّةٍ کا کلمہ وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن آیت اللہ طحرانی نے یہاں وشدتن کا کلمہ بھی نقل کیا ہے جسے مرحوم ہاشم حداد اس کیفیت میں قراءت کیا کرتے تھے۔ پھر آیت اللہ طحرانی نقل کرتے ہیں کہ میں نے اکثر مشاہدہ کیا کہ مرحوم ہاشم حداد نماز تہجد کی قنوت میں مکمل دعائے سحر کی قراءت کیا کرتے تھے۔ دعائے سحر مفاتیح الجنان میں موجود ہے، جسے رمضان المبارک کے سحر کی دعاؤں کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس دعا کی رمضان المبارک کے سحری کے ایام میں قراءت کی جاتی ہے۔ اور یہ دعا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے روایت ہوئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام اس دعا کی اس انداز میں قراءت کیا کرتے تھے، اور اس دعا میں اسماء الہی موجود ہے۔ اللہم انی اسألک من بہائک بأبہاہ وکل بہائک بہیء اللہم انی اسألک ببہائک کل۔ یہ ایک طولانی دعا ہے کہ جسے آپ مفاتیح الجنان میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جنہیں آیت اللہ طحرانی اس سفر میں مرحوم ہاشم حداد سے نقل کر رہے ہیں۔ البتہ اس موضوع پر ابھی ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور آئندہ درس میں مزید کچھ ایسی دعاؤں کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے اس درس کے جو نیچے ڈسکرپشن دیا جاتا ہے وہاں ان دعاؤں کو آپ کے لیے نوٹ کر دیا جائے، تحریر کر دیا جائے، تاکہ اگر کوئی
رجوع کرنا چاہے اور ان دعاؤں کی قراءت کرنا چاہے، انہیں یاد کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو سکے۔ لیکن آپ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی کی کتاب روح مجرد کو آن لائن وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں سائٹ سے، اور اس آن لائن کتاب میں جو آپ حاصل کریں تو 7واں جو حصہ ہے کتاب کا، اس میں یہ 6 سفر آیت اللہ طاہرانی بیان کر رہے ہیں اطباعت عالیات کا۔ اس سفر میں اس دعا کو وہاں موجود ہے، آپ نقل کر سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں، پرنٹ لے سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم نے مختلف کتابوں کے بھی حوالہ جات دیے کہ وہاں پر بھی یہ دعائیں موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علماء شیعہ اور عرفاء شیعہ کے حالات زندگی سے ایسے ہی نایاب اور نورانی مطالب کو بیان کرنے، ان کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ عرفاء شیعہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ان خالص، نایاب اور قیمتی دعاؤں کو اور قیمتی کلمات کو خود سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو تکرار کرنے سے، جن کلمات کو سیکھنے سے، جن کلمات کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنے سے انسان کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، خدا سے رابطہ قائم کرنے میں انسان بہتر رابطہ برقرار کر سکتا ہے اور بہتر معارف الہیہ کو اخذ کر سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔